الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کورس میں شرکت فرمائی، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اس کورس میں جو اکثریت ہے وہ علماء کرام کی ہے، اور یہ وہ علماء کرام ہیں جو ائمہ مساجد ہیں، خطباء کرام ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم طبقہ ہمارے ساتھ شامل ہے، اور آج ان کے ساتھ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے اس 2 روزہ رد الحاد کورس مابین ائمہ کرام کا پہلا لیکچر ہے۔ ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا 2 روزہ رد الحاد کورس مابین ائمہ کرام و خطباء حضرات، آج کا جو پہلا لیکچر ہے اس میں ہم تقریباً 10 نکات کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ میں اپنا کچھ ذاتی تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ سے گفتگو کرنے والا کون ہے۔ میرا نام حافظ محمد فیصل نواز قادری ہے، اور الحمدللہ میں PhD فزکس کا طالب علم ہوں، اور میری یہ PhD ابھی فزکس سبجیکٹ میں جاری ہے، اور میں ایک پرائیویٹ کالج کے اندر فزکس کا لیکچرار ہوں۔ ایز اے لیکچرر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ اس تدریسی شعبے سے تقریباً میں 8 سال سے وابستہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی مذہبی مطالعے کا شوق الحمدللہ موجود ہے۔ اس کورس سے پہلے میں 1 روزہ رد الحاد کورس طلباء کرام میں طلباء مدارس کے درمیان میں کروا چکا ہوں، اور سوشل میڈیا پر الحمدللہ ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے محمد فیصل نواز کے نام سے، جس کے ذریعے آپ مجھے لائیو سن رہے ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ڈیفرنٹ مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارا موضوع ہوتا ہے وہ رد الحاد ہے۔ اس پر ہم باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا مختصر سا تعارف۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ادارے کا تعارف۔ جس ادارے کے تحت آپ اس کورس میں شامل ہیں اس کا نام ہے الغزالی اسلامک فورم۔ یہ ادارہ الغزالی اسلامک فورم کا جو قیام ہے، اسی سال چند ماہ پہلے اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس ادارے کا جو اصل مقصد ہے وہ اہل سنت میں رد الحاد کی تحریک کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا مقصد وہ یہ ہے کہ رد الحاد کے حوالے سے اہل سنت میں مناظر، مصنف اور مقرر کو تیار کرنا، اسی طرح تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں اس جدید فتنے کا مقابلہ کرنا، اسی طرح نوجوانوں کو حکمت عملی کے ذریعے دین اسلام کے قریب لانا، اور اسی طرح ان کے اذہان میں پیدا ہونے والے جدید شبہات کا احسن طریقے سے جواب دے کر ان کو مطمئن کرنا۔ ایک مقصد ہماری اس پلیٹ فارم کا، اس سوچ کا یہ ہے کہ جدید ذرائع استعمال کر کر اہل سنت کے طلباء کرام اور علماء کرام کو رد الحاد کے لیے تیار کرنا ہے، اور یہ 2 روزہ رد الحاد کورس بھی اسی تحریک کی ایک کڑی ہے۔ اسی کورس کے ذریعے ائمہ کرام اور خطباء حضرات میں فتنہ الحاد کی آگاہی پیدا کر کر مرحاب و منبر سے اس فتنے کا رد کرنا مقصود ہے۔ تو یہ ہمارے 2 پوائنٹس ہو گئے۔ آج کی گفتگو کا جو باقاعدہ آغاز ہے اور جو موضوع ہے، اور اس موضوع کو ہم یہاں سے آج سٹارٹ کریں گے کہ ہماری گفتگو کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے امام مسجد کی فضیلت و اہمیت۔ سب سے پہلے ہے ہم جن کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ان کی کیا اہمیت، کیا فضیلت اسلام میں بتائی گئی ہے،
ہم سننے والوں کو اس حوالے سے چند گزارشات پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو امام ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں امامت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہمیں ملتے ہیں۔ میں ان میں سے آپ کے سامنے 3 فرامین پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں کی نماز سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ ان 3 شخصوں میں سے ایک وہ شخص کہ وہ قوم کی امامت کرے اور وہ لوگ اس کو برا جانتے ہوں۔ یعنی ان 3 شخصوں میں سے ایک شخص وہ امام ہے کہ جو لوگوں کی امامت کرے لیکن لوگ اس کو برا جانیں۔ ایسے لوگوں کی نماز سر سے ایک بالشت بھی اوپر عرش کی طرف نہیں جاتی۔ تو اس سے اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی عبادت کا کیا رتبہ ہوگا، کیا حیثیت ہوگی کہ جو اپنے امام کی عزت نہ کرے، اپنے امام کو برا بھلا کہے، تو آپ اپنے ان عبادات کا کیا کریں گے جو اس کے پیچھے آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس امام کی عزت اور اس امام کی توقیر کرنا ضروری ہے جس کے پیچھے آپ اس کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام مالک سے روایت ہے کہ جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یعنی امام تو نام ہی اقتداء کرنے کا ہے، پیروی کرنے کا ہے، اور جو شخص امام سے پہلے اپنے تمام اعمال کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس کا کنٹرول پھر کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور کہا گیا کہ اس کے سر کے جو پیشانی کے بال ہیں وہ شیطان کے ہاتھ میں ہیں، شیطان کے کنٹرول میں ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ ہمارے معاشرے میں ہر ایک کا مختلف پیرامیٹر ہے جانچنے کا۔ بعض طبقے کو بہت اونچا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو زندگی میں دنیا میں ترقی کر پائے گا، اسی طرح اگر وہ انجینئر بنے گا تو وہ ترقی کر پائے گا، اسی طرح فلاں شعبہ اختیار کرے گا تو ترقی کر پائے گا۔ لیکن دنیا کی سب سے بہترین شخصیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو بہتر قرار دیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اب دیکھیے کہ جتنا قرآن ایک امام مسجد کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ایک عام شہری کو، عام انسان کو اتنا پڑھنے کا شاید موقع نہیں ملتا۔ اور وہ قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھ کر ہمیں تراویح میں، نماز میں سناتا بھی ہے، درس قرآن بھی دیتا ہے، اور جب اس کے پاس بچے قرآن مجید پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ تو یوں امام مسجد کا اس حدیث پر یوں عمل ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا بھی ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھانے والا بھی ہوتا ہے، اور اس حدیث کے مطابق وہ بہترین لوگوں میں سے ہے۔ تو جن لوگوں کو معاذ اللہ آج ہم ویلیو نہیں دیتے، غریب سمجھتے ہیں، اور معاذ اللہ جن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ اسلام کے نزدیک کتنے جو ہیں وہ عزت شان والے ہیں، بلکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور دوسروں کو پڑھانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ کرام کی جو دنیاوی اہمیت ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ بھی بڑی ان کو اہمیت حاصل ہے کہ امام وہی ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کو فالو کیا جائے۔ امام علاقے کا سردار، بادشاہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے پہلے زمانے میں شروع کے دور میں اسلام کے کہ جو محراب و منبر ہوا کرتا تھا وہ ہمارے لیے اصل پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتا تھا، اور لوگ مسجد میں آ کر اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، یہاں نکاح پڑھوایا کرتے تھے، اور مختلف ملکوں سے جو وفود آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے وہ اسی مسجد میں آتے اور ملاقات کرتے۔ اسی طرح جب جنگ کے لیے مجاہدین کو روانہ کیا جاتا تو اسی مسجد سے روانہ کیا جاتا۔ غرض یہ کہ جو بھی اہم میٹنگ ہوتی، کسی بھی فتنے کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہوتی، جو بھی پلاننگ کرنی ہوتی، جو بھی جنگ کے لیے تیاری کرنی ہوتی، اس کی جو میٹنگ ہوتی وہ میٹنگ مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح ہماری مساجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ تو معلوم ہوا کہ امت میں پائے جانے والے تمام فتنوں کا رد محراب و منبر سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ آج کل کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ الحاد ہے۔ اس کا جو رد ہے اس میں ائمہ کرام بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ دن میں 5 بار علاقے کے بوڑھے اور نوجوانوں سے ان کا ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے، اور پھر ہر ہفتے جمعے کے دن
ایک بہت بڑی تعداد جمعے کا بیان سننے کے لیے جمع ہوتی ہے، اور اگر امام مکمل تربیت یافتہ ہو، نباز قوم ہو، حکمت عملی سے کام کرنے والا ہو، صاحب مطالعہ ہو، جدید فتنوں پر نظر رکھنے والا ہو، تو وہ بڑے احسن طریقے سے اس فتنے کا رد کر سکتا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کر سکتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو راہ حق پر گامزن کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آزادی پاکستان کی جب تحریک شروع ہوئی تو ان ائمہ مساجد کا بہت بڑا کردار تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہوتی تو بڑے بڑے سیاستدان بھی جمعے کے دن لوگوں کے مجمع کے اندر خطاب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے جو علماء کرام تھے وہ بھی لوگوں کے مجمع میں جمعے کے دن یا مسجد کے اندر جو جلسہ ہوا کرتا تھا اس میں دو قومی نظریہ کی تعلیم دینا اور تحریک آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس میں امام جو ائمہ کرام تھے ان کا بڑا کردار ہے، علماء کرام کا بڑا کردار ہے، مذہبی طبقے کا بڑا کردار ہے، اور یقین کیجئے کہ ان مساجد کا بہت بڑا احسان ہے ہماری اس تحریک آزادی میں۔ تو یہ تو تھی ائمہ مساجد کی دنیاوی اور دینی فضیلت و اہمیت۔ آج ہماری گفتگو کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے فتنہ الحاد کا تعارف۔ فتنہ الحاد کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس کی کیا لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے، اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو سنتے ہیں۔ دیکھیے الحاد کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے انحراف کرنا، ہٹنا، بے دین ہو جانا یا سیدھے راستے سے ہٹ جانا، یہ الحاد کے لغوی معنی ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو راہ راست سے ہٹ جائے اسے ملحد کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں بیان کیا گیا کہ حق سے باطل کی طرف انحراف کرنے والے کو ملحد کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیے گا کہ ہر وہ شخص جو حق سے باطل کی طرف انحراف کرے اسے ملحد کہتے ہیں۔ تو اس لغوی معنی کے اعتبار سے ہر بد مذہب ملحد ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو مروجہ تعریف ہے جو آگے آ رہی ہے، لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ ہر وہ بد مذہب جو ہے وہ ملحد ہے، یعنی اپنے نظریات کے اعتبار سے چونکہ اس نے حق کا راستہ چھوڑا، علماء حق کا، علماء اہل سنت کا راستہ چھوڑا، اہل سنت و جماعت کا راستہ چھوڑا، لہٰذا وہ اس اپنے نظریے کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے وہ ملحد ہے۔ انہی کے بارے میں ہمارے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ تو یہاں جو ملحد ہیں ان سے مراد بد مذہب ہی ہیں۔ اب یہ جو تھی لغوی معنی کے اعتبار سے تعریف۔ اب الحاد کی اصطلاحی تعریف ذرا سنیے۔ بنیادی طور پر جو تین چیزوں کا انکاری ہو، جو شخص تین چیزوں کا انکاری ہو وہ ملحد ہے۔ اب اس اصطلاحی تعریف کو ذرا نوٹ فرما لیں کہ اس کی تعریف کیا بنتی ہے۔ کہا گیا کہ اصول اسلام یعنی بنیادی عقائد، نمبر 2 ضروریات دین کا انکار کرنا، نمبر 3 قطعی ثابت شدہ احکام سے روگردانی کرنا، یہ الحاد کہلاتا ہے۔ دوبارہ سنیے گا، اصول اسلام بنیادی عقائد یعنی کہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اسی طرح آسمانی کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، اور روز قیامت پر جو ایمان ہے، یہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو یہ الحاد ہے۔ اسی طرح جو ضروریات دین کا انکار کرے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہیں، ان کا کوئی اگر یہ ضروریات دین ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو کفر ہو جائے گا اور اس کا انکار کرنے والا ملحد کہلائے گا۔ اسی طرح جو قطعی ثابت شدہ احکام ہے، مثلا اب شراب کی حرمت ہے، سود کی حرمت ہے، زنا کی حرمت ہے، یہ قرآن و حدیث سے قطعی طور پر ثابت شدہ احکامات ہیں، ان کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے اور الحاد ہے۔ تو میں تعریف دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اصول اسلام یعنی بنیادی عقائد، ضروریات دین کا انکار اور قطعی ثابت شدہ احکام سے روگردانی کرنا الحاد کہلاتا ہے۔ تو یہ جو تھی الحاد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اب ذرا ہم گفتگو کرتے ہیں کہ الحاد کی مروجہ تعریف کیا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں ملحدین کس کو کہا جاتا ہے اور ہمارا جو مروجہ الحاد ہے وہ کیا ہے، اور کس الحاد کا رد کرنے کے لیے ہم نے آج یہ کورس بھی رکھا اور یہ ہماری ایک سوچ، ایک تحریک ہے، اس الحاد سے کیا مراد ہے۔ مروجہ الحاد یہ ہے کہ خدا کے وجود
اور مذہب کے انکار کو الحاد کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیے گا، خدا کے وجود اور مذہب کے انکار کو الحاد کہتے ہیں، یعنی وجود خدا کا انکار کرنا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی، ایک بگ بینگ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اور اسی طرح انسان کا بھی کوئی خالق نہیں ہے، انسان بندر کی ایک جدید شکل ہے، جدید صورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا۔ وہ انکار کرتے ہیں ایک بلند و بالا تر ہستی کا، اور خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ الحاد ہے۔ نمبر 2، جو مذہب کا انکار کرے وہ بھی ملحد ہے اور یہ بھی الحاد ہے۔ اب مذہب سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مذہب کے 3 مقدمات ہیں جن پر یقین رکھنا، اعتماد رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر مذہب کے ان 3 مقدمات میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہو گیا تو پھر وہ مذہب کا انکاری کہلائے گا۔ اب وہ مذہب کے مقدمات کیا ہیں کہ جن پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان میں سے کسی بھی مقدمے کا جو انکار ہے وہ الحاد کہلاتا ہے۔ تو مذہب کا جو پہلا مقدمہ ہے وہ ہے بالا تر ہستی، یعنی خدا کا ماننا، یعنی یہ ماننا کہ یہ کائنات ایک جو ہے وہ سپریم پاور نے بنائی ہے، ایک بہت بالا تر ہستی نے، خدا تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، یہ جو ہے وہ خود بخود نہیں بن گئی، یہ بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہے، اور یہ کوئی خود بخود قانون کے ذریعے، کسی قانون کے ذریعے یہ کائنات نہیں بنی، بلکہ اس کو بنانے والا ایک خالق حقیقی ہے جس سے بلند کوئی ذات نہیں، اور وہی سب کا پالنے والا ہے۔ اینڈ ہی از دا ریئل کریٹر آف دا یونیورس اینڈ ایوری تھنگ، یعنی ہر شے کا وہ جو ہے وہ خالق حقیقی ہے۔ اب جو شخص اس مقدمے کا انکار کرتا ہے وہ ملحد ہے اور وہ ایتھیسٹ کہلاتا ہے۔ یعنی ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں یہ اس مقدمے کا انکاری ہوتے ہیں، یعنی اس مقدمے کا انکار کرتے ہیں کہ کیا کہ وہ کسی بھی بالا تر ہستی پر یقین نہیں رکھتے، خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ اس نے اس مقدمے کا انکار کیا لہٰذا وہ مذہب کا انکاری ہوا، اور جو مذہب کا انکاری ہوگا وہ ملحد کہلائے گا۔ اسی طریقے سے مذہب کا جو دوسرا مقدمہ ہے وہ ہے خدا کی اطاعت کو ماننا، یعنی ایک ہے خدا پر یقین رکھنا، خدا کو ماننا، اور دوسرا ہے خدا کی ماننا، یعنی خدا کی اطاعت کرنا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد خدا کی ذات پر تو یقین رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ جیسے ان میں سے بعض حضرات کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے یہ ڈی ازم کے نظریات والے لوگ ہیں۔ ڈی ازم ایک نظریہ ہے پورا، ڈی ازم۔ اب ڈی ازم کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تو موجود ہے لیکن اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس نے جو انسان کو جو احکامات بتائے ہیں، جو مذہب بتاتا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خدا نے پیدا کر دیا۔ اب یہ جو نظام ہے خود بخود انسانوں کے قوانین کے تحت چل رہا ہے، اس میں خدا معاذ اللہ جو ہے اس کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ تو اب اس طرح کے جو خدا کا اطاعت نہ کرے وہ بھی مذہب کا انکاری ہے، اور مذہب کا انکار کرنا کفر ہے، الحاد ہے۔ آپ دیکھیے کہ تاریخ میں جو سب سے پہلا عملی ملحد ہوا وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ شیطان نے مذہب کے اسی مقدمے کا انکار کیا تھا۔ جب اس کو کہا گیا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو اب اس نے خدا کا انکار نہیں کیا، اگرچہ وہ خدا کو مانتا تھا کہ خدا موجود ہے، لیکن اس نے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کیا۔ تو چونکہ یہ بھی ایک مذہب کا مقدمہ ہے کہ اگر خدا پر یقین رکھے تو اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے، تو اب اس نے شیطان نے کیا کیا کہ خدا پر یقین رکھتا تھا، خدا پر ایمان رکھتا تھا، لیکن خدا کی چونکہ اس نے اطاعت نہیں کی، اس کی فرما برداری نہیں کی، اس کا حکم نہیں مانا، لہٰذا وہ پھر مذہب کا انکاری ٹھہرا، اور مذہب کا انکاری جو ہے وہ الحاد ہے۔ تو یوں شیطان جو ہے وہ ایک عملی ملحد ہوا، اس نے الحاد اختیار کیا۔ اسی طریقے سے جو مذہب کا تیسرا مقدمہ ہے وہ ہے زندگی کے بعد حساب و کتاب پر ایمان رکھنا، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ جو ہمیں یہ زندگی ملی ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مادر پیدر آزادی ہمیں حاصل ہوگی، ہم جو چاہیں وہ اس دنیا میں کریں، میرا جسم میری مرضی والا یہاں قانون ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس بات پر یقین رکھنا بے حد ضروری ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے ایک ایک نعمت کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔
ایک ایک گناہ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ذرہ ذرہ اس دن ہمارے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ آج جو ملحدین اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ آج بتاؤ کہ کون تھا جس نے تمہیں پیدا کیا، کون تھا تمہیں جو رزق دیتا تھا، کون تھا جو تمہیں دنیا کی نعمتیں عطا کرتا تھا، اور تم نے دنیا میں مختصر سی زندگی میں اس کا انکار کیا۔ آج نہ ختم ہونے والی زندگی ایسی تمہیں ملے گی کہ وہ ایسا عذاب ہوگا کہ جس میں تمہاری زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں، اس عذاب میں جلو سڑو گے۔ تو اب اس نظریے کا جو انکار کرنے والے لوگ کون ہیں، اس کی مثال مادہ پرستی کے جو حاملین ہیں، یعنی جو مٹیریلزم والے لوگ ہیں، مٹیریلزم پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہے اس دنیا میں ہے، انجوائے کرو، 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو انجوائے کرو، آگے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ مولویوں کی معاذ اللہ بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ دوزخ میں بھی جو ہے وہ عذاب ہوگا، اور جناب حشر میں یہ ہو جائے گا، اور جو ہے وہ تھوڑے سے گناہ پر ہمیشہ کے لیے جہنم ملے گی۔ اس طرح کا معاذ اللہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کھاؤ پیو انجوائے کرو، 4 دن کی زندگی ہے۔ تو اس طرح کی جو مادہ پرستی والے لوگ ہیں، میٹیریلزم والے لوگ ہیں، وہ اس مذہب کے مقدمے کا انکار کرتے ہیں، اور زندگی جو قیامت موت کے بعد والی زندگی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مقدمے کا انکار پھر مذہب کا انکار ٹھہرائے گا، اور اس مذہب کا جو انکار کرے گا وہ الحاد ہوگا۔ تو یہ تفصیل ہے اس تعریف کی کہ خدا کا جو انکار کرے، خدا کے وجود کا انکار کرے اور مذہب کا انکار کرے، وہ ملحد ہے، اور اس نظریے کو الحاد کہتے ہیں۔ تو مذہب سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ انگریزی میں الحاد کو ایتھیزم کہا جاتا ہے، اور ملحد کو انگریزی میں ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحاد کی اقسام کتنی ہیں۔ اب الحاد کی جو اقسام ہیں یہ بنیادی طور پر 2 طرح سے ان اقسام کو تقسیم کیا گیا ہے۔ الحاد کی جو اقسام ہیں ان کی ایک تقسیم نظریات کے اعتبار سے ہے، یعنی نظریات مختلف ہونے سے الحاد کی 5 مختلف اقسام ہیں۔ اب ان میں 5 نظریات میں سے جو پہلا نظریہ ہے وہ ہے الحاد مطلق۔ الحاد مطلق کیا ہے؟ اس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے، اور یہی بڑی معروف جو ہے وہ الحاد کی قسم ہے، اور یہی بڑا معروف لفظ ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں، ایتھیزم۔ اس کی تعریف نوٹ فرما لیں کہ الحاد مطلق یہ ہے کہ خدا کے مکمل انکار کرنے والے کو الحاد مطلق کہا جاتا ہے۔ خدا کے مکمل انکار کرنے کو الحاد مطلق کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو مطلقاً خدا کا انکار کر دے، وجود خدا کا انکار کر دے کہ خدا معاذ اللہ نہیں ہے، اور یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اور نیچر کے قوانین کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ الحاد مطلق سے وابستہ ہیں، اور ان کو ایسے نظریے کو ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے الحاد کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے الحاد معاند، جس کو اینٹی تھیزم کہتے ہیں۔ اینٹی تھیزم، اب یہ کون ہوتے ہیں؟ تعریف سنیے گا۔ خدا کے وجود کے انکار کے ساتھ ساتھ مذہب اور خدا پر ایمان رکھنے والوں کی مخالفت اور دشمنی کو الحاد معاند کہتے ہیں۔ یعنی اس کی ذرا وضاحت سنیے کہ ایک تو ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کرنا، یہ ہے الحاد مطلق، ایتھیزم۔ ایک ہے کہ خدا پر خود بھی ایمان نہیں رکھنا، اس کے وجود کا انکار کرنا، اور پھر جو خدا پر یقین رکھنے والے مذہبی لوگ ہیں، مذہبی افراد ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کرنا، ان کے خلاف احتجاج کرنا، ان کے خلاف ہر وقت سرگرم رہنا، ان کے خلاف مختلف سازشیں کرنا، یعنی ان کو بھی چین سے نہ رہنے دینا، یہ الحاد معاند ہے، اینٹی تھیزم ہے۔ الحاد مطلق سے وجود خدا کا انکار، اور الحاد معاند کے وجود انکار کے ساتھ ساتھ جو وجود خدا کے قائلین ہیں ان کے ساتھ دشمنی اختیار کرنا، ایسے بدترین لوگ ہیں یہ۔ اسی طرح الحاد کی جو تیسری قسم ہے نظریات کے اعتبار سے وہ ہے الحاد ربوبی۔ الحاد ربوبی کیا ہے؟ ڈیزم اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف سنیے، کہتا ہے کہ وجود خدا، خالق کائنات کو ماننے مگر اس کی الوہیت، وحی اور دنیاوی معاملات میں اس کی مداخلت کا انکار کرنے کو الحاد ربوبی کہتے ہیں۔ الحاد ربوبی کیا ہے؟ کہ وجود خدا کو تو ماننا، خالق کائنات کو تو ماننا،
لیکن اس کی جو الوہیت ہے، اس کی جو ربوبیت ہے، اس کی جو قدرت ہے اور اس کے جو دنیاوی معاملات میں مداخلت ہے، اس کا انکار کرنا۔ اب اس کی جو مثال ہے، یہ ملحدین یہ دیتے ہیں کہ جس طرح ایک گھڑی ساز ہوتا ہے۔ اب گھڑی ساز نے کیا کیا کہ گھڑی بنا کر دے دی اور وہ اپنی مشینری کی وجہ سے خود بخود چل رہی ہے۔ اب گھڑی بنانے کے بعد گھڑی ساز کا تعلق اس گھڑی سے ختم ہو گیا۔ معاذ اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور معاذ اللہ اب وہ اس کائنات سے معاذ اللہ فارغ ہو گیا، اب اس کے قوانین اس دنیا میں لاگو نہیں ہیں، وہ معاذ اللہ وہ نکارہ ہو چکا ہے، کائنات بنا کر وہ نکارہ ہو گیا معاذ اللہ۔ یہ نظریہ ان کا کہ اب اس کے احکامات کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، سزا جزا کو ماننا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ انکار خدا تو نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت اور قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے الہاد ربوبی ایک قسم ہے جس کو ڈی ازم انگلش میں کہتے ہیں۔ چوتھی قسم جو الہاد کی ہے وہ ہے الہاد لا ادری، انگلش میں اس کو ایگنوسٹیسزم کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ خدا کے وجود یا عدم وجود کے بارے میں حتمی فیصلہ نہ کر سکنے کو الہاد لا ادری کہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارا دل کبھی مطمئن ہو گیا، ہمیں یہ دلائل اس طرح واضح نظر آ گئے وجود خدا پر، تو ہم قائل ہو جائیں گے۔ لیکن فی الحال ہماری جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے وہ ایگنوسٹزم والی ہے، ایگنوسٹک ہیں ہم نہیں مانتے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، نہ وہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں۔ اور پاکستان کا جو مشہور ایگنوسٹک ہے وہ مبشر زیدی ہے۔ آپ اس کی پوسٹ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اسلام کے خلاف کتنا زہر اگل رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک برملا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ الہاد لا ادری، عربی کا لفظ ہے نا کہ معلوم نہیں ہے، تو یہ اس کا معنی ہوگا معلوم نہ ہونا، آئی ڈونٹ نو۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ایگنوسٹک کہلاتے ہیں، اس نظریے کو ایگنوسٹیسزم کہتے ہیں۔ اسی طرح الہاد کی جو پانچویں قسم ہے وہ ہے الہاد شکی، یعنی اسپیکٹیسزم۔ الہاد شکی کیا ہے؟ خدا اور مذہب کے بارے میں مسلسل شک اور غیر یقینی کیفیت میں مبتلا رہنے کو الہاد شکی کہتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے لوگ کسی بھی مذہبی اور الہادی نظریے کو مکمل طور پر قبول نہیں کرتے، یعنی تذبذب کا شکار رہتے ہیں، اور نہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں نہ وہ الہاد کے کسی نظریے کو مانتے ہیں، وہ ہر وقت شک میں رہتے ہیں، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ الہاد شکی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ الہاد کی 5 اقسام نظریات کے اعتبار سے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے الہاد کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک قدیم الہاد، ایک ہے جدید الہاد۔ اب قدیم الہاد اور جو جدید الہاد ہے جس کو ماڈرن ایتھیزم بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بنیادی فرق آپ سمجھ لیجئے کہ جتنا مغربی فلسفے کی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی الہاد کی تعریف ہے، الہاد قدیم کی۔ ویسے تو جو الہاد قدیم ہے یہ ابلیس، یعنی الہاد قدیم کی اتنی ہی عمر ہے جتنی مذہب کی عمر ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلا جو ملحد تھا وہ تو ابلیس ہوا، اس نے جو ہے عملی طور پر اس چیز کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، حکم کا، تو وہ ملحد ٹھہرا۔ ویسے تو بڑی تاریخ پرانی ہے، لیکن علمی اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے جتنی تاریخ فلسفے کی پرانی ہے اتنی ہی الہاد کی پرانی ہے۔ اب الہاد اور مذہب یہ دیکھیے کہ مغربی فلسفے کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے، تب سے جب سے فلسفہ چل رہا ہے تب سے الہاد چل رہا ہے۔ تو یوں الہاد کی جو تاریخ ہے وہ ایک قسم کی فلسفانہ جو تاریخ ہے وہ 2500 سال پرانی ہے۔ تو یہ آج کا کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا فتنہ ہے، بہت پرانا فتنہ ہے۔ اب اس کی جدید صورتیں تو نکل آئی ہیں لیکن یہ فتنے کے اعتبار سے بہت قدیم ہے۔ لیکن پہلے ہی جو فتنہ تھا یہ انفرادی طور پر تھا، یعنی کوئی شخص کھڑا ہوا، اس نے اپنا نظریہ پیش کیا، اب وہ اس طرح کے ملحدین کی کتابیں فلسفانہ فلسفی جو کتب ہے اس میں مل جاتی ہیں،
کہ وہ خدا کے انکاری تھے، اور ان کا جواب پھر ہمارے علماء کرام نے اس وقت کے بہت بڑے بڑے اسکالرز نے دیا۔ اب جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بہت مشہور ہے کہ آپ نے کتاب تحفۃ الفلاسفہ لکھا، اس کے اندر انہی ملحدین کا، فلسفیوں کا رد کیا۔ تو یہ الحاد قدیم ہے، یعنی وہ انفرادی طور پر جو ہے مشتمل، انفرادی حیثیت رکھتا تھا۔ اور دوسری بات کیا، وہ غیر منظم تھا، غیر منظم، یعنی اس کے حوالے سے اتنی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، کوئی لٹریچر نہیں تھا، کوئی گروپنگ نہیں تھی۔ اب جدید الحاد کیا ہے؟ جدید الحاد اب ملت کی، قوم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ اس کو گلوبلائزڈ کر دیا گیا ہے، اس کی باقاعدہ گروپس بنائے گئے ہیں، این جی اوز ہیں جو اس تحریک پر، اس نظریات پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کتب شائع کی جا رہی ہیں، لٹریچر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ریچرڈ ڈاکنز کا نام آپ نے سنا ہوگا، ڈارون کا نام سنا ہوگا، یہ بڑے مشہور ملحدین ہیں۔ تو ان کی کتابیں آپ دیکھیں کہ بڑی مشہور ہیں ملحدین کے ہاں۔ تو اب فرق کیا ہوا کہ قدیم الحاد انفرادی تھا، جبکہ جدید الحاد ملت کی حیثیت اختیار کر گیا، قوم کی حیثیت اختیار کر گیا، اور قدیم الحاد غیر منظم ہے، جبکہ جدید الحاد منظم ہے۔ ایک منظم تحریک کے تحت اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، اور نوجوانوں کو اس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ ہماری گفتگو کا تقریباً آدھا وقت گزر چکا ہے، اور ہماری گفتگو کے آدھے پوائنٹس بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ پانچویں جو پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے الحاد کے بنیادی اسباب۔ الحاد کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب آزاد خیالی، یعنی لبرلزم۔ جو شخص آزاد خیال ہوگا، اس کی سوچ ملحدانہ ہوگی، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ملحد ہوگا۔ اب آزاد خیالی کیا ہے کہ مذہب اور مذہبی حدود سے آزادی چاہنا، یہ آزاد خیالی ہے۔ یعنی اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں وہ کروں، مجھ پر مذہب کی قید نہ لگائی جائے، مذہبی احکامات کی قید نہ لگائی جائے، اور مجھ پر کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو۔ میں جو نظریہ اپنانا چاہوں مجھے اس کی اجازت ہونی چاہیے، میں جو بولوں مجھے بولنے کی اجازت ہونی چاہیے، میں جیسا کسی کے ساتھ سلوک رکھوں مجھے اس جیسے سلوک رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، میں ماں باپ کے ساتھ جیسا رہوں مجھے اس میں روک ٹوک نہ ہو، میں جیسا لباس پہنوں مجھے روک ٹوک نہ ہو، میں جو کچھ کھاؤں پیوں حرام یا حلال مجھے اس کے حوالے سے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ ایسا نظریہ آزاد خیالی کہلاتا ہے، اور یہ آزاد خیالی الحاد کا بہت بڑا سبب ہے۔ آپ جتنی بھی الحاد کے اوپر کتابیں پڑھیں گے، جب آپ اسباب پڑھیں گے تو سب سے پہلا جو یا شروع میں جو اسباب لکھا ہوا ہوگا سبب، اس میں سے بنیادی سبب یہی آزاد خیالی ہوگا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو مذہب کے حوالے نہیں کرتا، آزاد خیال رہے گا، تب تک وہ ملحد رہے گا، اس کی سوچ منظم نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سبب امپاورمنٹ آف سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا یہ بہت بڑا سبب ہے الحاد پھیلانے کا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا دکھایا جا رہا ہے؟ جنسی میلان، فحش و عریانی والے مناظر، گناہوں تک رسائی اس سوشل میڈیا کے ذریعے آسان ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو انسان گناہوں کے جتنے زیادہ قریب ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ دور ہوگا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہوگی، معرفت کم ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کم ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ وجود خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، وہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ذات ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنا گناہوں میں لتھڑ چکا ہوتا ہے کہ اس پر بھی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ دیکھا آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ ایک گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نشان لگا دیا جاتا ہے، پھر جب دوسرا کرتا ہے دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، اور وہ کہاں سے پھیلے رہے ہیں؟ اس سوشل میڈیا سے۔ جتنے بھی فتنے ہیں اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ سوشل میڈیا ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، سوشل میڈیا پر بہت ملحدین کے ایسے پیجز ہیں، آئی ڈیز ہیں، گروپس ہیں واٹس ایپ کہ جن کے ذریعے الحاد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ نے فیس بک پر اس طرح کی پوسٹ دیکھی ہوں گی جن پر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس طرح کی میمز بنائی جا رہی ہیں، اس طرح کی فنی پوسٹ بنائی جا رہی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی وہ اس طرح کا کارٹون بنائے گا کہ جس میں مولوی کھیلتا ہوا دکھایا جا رہا ہے یا کوئی غلط حرکت کرتا دکھایا جا رہا ہے، کبھی مدرسے کا مذاق، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی ٹوپی کا مذاق۔ یہ میمز کہاں بن رہی ہیں؟ کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان
کہ دل میں مذہب کے خلاف نفرت پیدا ہوگی تو یقیناً پھر دوسرا راستہ الحاد ہے. غیر مذہبی جو بھی نظریہ وہ الحاد ہے. اسلام کے اگینسٹ جو بھی نظریہ ہے وہ الحاد ہے. تو یوں ملحد جو ہے وہ ملحدین کامیاب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. وہ لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہیں, مختلف طریقوں سے کھینچ رہے ہیں اور مختلف طریقوں کے جھانسے دے رہے ہیں ان کو سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور نوجوان اس کی طرف راغب بھی ہو رہے ہیں. تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسرا سبب ہے مادہ پرستی, میٹیریلزم. یاد رکھیں مادیت روحانیت کی ضد ہے اور روحانیت الہادیت کی ضد ہے. لہٰذا مادہ پرستی الہاد کا سبب ہے. جو بھی ملحد ہوگا وہ روحانیت سے دور ہوگا اور مادیت کے قریب ہوگا. تو مادیت روحانیت کی ضد ہے. تو جب مادیت کے اندر انسان پڑتا ہے تو روحانیت سے دور ہوتا ہے, اور جو روحانیت سے دور ہوگا وہ الحاد کے تاریک گڑھے میں جا گرے گا. اب مادہ پرستی کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی اشیاء کو سب کچھ سمجھنا. یہ چیز سمجھنا کہ یہ دوائی مجھے شفا دے گی, یہ ڈاکٹر مجھے شفا دے گا, یہ سائنسی ترقی ضروری ہے. مولویوں نے کیا کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی, یہ مشینری, یہ بڑی بڑی بلڈنگز اور یہ جدید جو اشیاء ہے یہ سارا کچھ ہمیں سائنس دے رہا ہے. سائنس کو سب کچھ سمجھنا. اور پھر جب ان کو اسلام کی بات کی جائے تو پھر وہ لاجک مانگتے ہیں کہ بتاؤ یہ پھر کیسے ممکن ہے, یہ کرامت کیا ہوتی ہے, یہ معجزہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر لاجک پر بات کرنا پسند کرتے ہیں. تو جب یہ انسان دنیا کی اشیاء میں غرق ہوتا ہے, مادہ پرستی میں غرق ہوتا ہے, تو پھر وہ دین سے دور ہوتا ہے, اور دین سے دوری الحاد ہے. تو مادہ پرستی میٹیریلزم یہ بھی الحاد کا بہت بڑا سبب ہے. آگے علم و علماء سے دوری. اور آپ دیکھیے کہ ہر فتنہ جو بھی پھیلتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے پھیلتا ہے, یعنی اس کے بارے میں علم دین نہ ہونا. اب دیکھیے کہ الحاد پھیل رہا ہے, کتنی آگاہی ہے ہمارے نوجوانوں کو, بالکل بھی نہیں پتہ کہ الحاد ہوتا کیا ہے, اور وہ غیر محسوس طریقے سے ملحد ہو رہے ہیں, اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ ان کو علم نہیں ہے, علم دین انہوں نے حاصل نہیں کیا, فرائض علوم نہیں سیکھے, بنیادی عقائد نہیں سیکھے, معمولات دین معمولات اہل سنت نہیں سیکھے, لہٰذا اس جہالت کی وجہ سے وہ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں. نمبر 2, علماء کرام سے دوری. دیکھیے جنہوں نے ہمیں فتنوں سے آگاہ کرنا تھا ہم نے تو ان سے دوری اختیار کر لی. اب ہم کس بیس پر کہتے ہیں کہ ہم اس فتنے سے بچ جائیں گے؟ جس نے ہمیں فتنوں سے بچانا تھا ہم نے تو ان سے دوری اختیار کی. ہم تو ہر جمعے کے آخری 5-10 منٹ میں جاتے ہیں, اور جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہم جاتے ہیں. تو جب علماء کرام کی بات نہیں سنیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ پھر تو ہر آیا شخص, ہر نوجوان اسی الحاد کا اور اسی فتنے کا شکار ہو جائے گا. تو علماء کرام سے دوری الحاد کا بہت بڑا سبب ہے. ایک اور سبب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کمی ہونا. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی دل میں کمی ہوگی, اس کی ذات و صفات کا علم مکمل نہیں ہوگا, عقیدہ توحید کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, اس کی ذات کے بارے میں ہمیں عقیدہ معلوم نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے. جب معرفت حاصل نہیں کریں گے تو پھر معاذ اللہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہم اس کے وجود کا وہ شخص انکار کر دیں. تو یہ وقت آ سکتا ہے کہ وہ شخص پھر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی یہ بھی الحاد کا سبب ہے, کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو خود بخود انسان دین کے قریب ہوتا ہے اور الحاد سے دور ہوتا ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ کی محبت ہی الحاد کا سب سے بڑا علاج ہے. ایک اور بڑا سبب غربت ہے. ایک روایت میں آیا کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو الحاد پر مشتمل ہیں, یہ مختلف قسم سے نوجوانوں کو آفرز کرواتی ہیں, مختلف قسم کے جھانسے دیتی ہیں, مختلف قسم کے ویزے, پیسہ, ڈالر, کہ ہماری تمہاری غربت ختم ہو جائے گی, ہم تمہیں فلاں کی نیشنلٹی دے دیں گے, لیکن تمہیں پھر دین اسلام چھوڑنا پڑے گا, اپنے آپ کو قادیانی لکھوانا پڑے گا, اپنے آپ کو ملحد لکھوانا پڑے گا, ایتھیسٹ لکھوانا پڑے گا. اور وہ قسمت کا مارا بدبخت شخص اپنے آپ کو وہاں کافر لکھ دیتا ہے, ملحد لکھ دیتا ہے, قادیانی لکھ دیتا ہے چند پیسوں کی وجہ سے, اور یہ غربت اس کو پھر کفر کی طرف دھکیل دیتی ہے. تو غربت بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فتنے پھیلتے ہیں, یا تو وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی جو نسل ہوگی نا نوجوان کی وہاں, یا پھر یہ غریب طبقہ دیہاتوں گھوٹوں میں جو رہتے ہیں, دیہاتی علاقوں میں, ان نوجوانوں کو یہ لوگ کیش کرتے ہیں
ان سے یہ اپنا مقصد پورا کرواتے ہیں. ایک اور سبب دشمنان صحابہ، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے الحاد کا. صحابہ کرام ہمارے لیے بہت بڑی حجت ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا. اب کوئی یہ شخص کہے، یہ نظریہ رکھے کہ حضرت ابوبکر صدیق معاذ اللہ غاصب تھے، تو یقیناً پھر اس کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں رہے گا، اور جس کا قرآن پر ایمان نہیں رہے گا تو بتائیں پھر اس کا دین پر کتنا ایمان رہے گا. کیونکہ دین تو سارا ملا ہی صحابہ کرام کے ذریعے ہے. تو جو صحابہ کا دشمن ہوگا وہ دین اسلام کا دشمن ہوگا، جو دین اسلام کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، اور جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ ملحد ہوگا. کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا الحاد نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت بھی کرنا یہ بھی لازم ہے، اور نافرمانی کرنا بھی الحاد ہے. تو جس طرح نظریہ اللہ تعالیٰ نے بتایا انبیاء پر، اگر وہ نہ رکھا جائے تو یہ الحاد ہے. صحابہ کرام پر وہ نظریہ نہ رکھا گیا تو وہ الحاد ہے. تو دشمنان صحابہ بھی الحاد کا سبب ہے. اسی طریقے سے ایک اور سبب 2 نمبر جعلی پیر، صوفی اور اس طرح کے جعلی مولوی ہیں، مذہبی طبقہ، جیسے انجینئر محمد علی مرزا، جاوید غامدی جیسے لوگ. انجینئر محمد علی مرزا اس وقت کا سب سے بڑا سبب ہے مذہبی طبقے میں الحاد پھیلانے کا. آپ جتنے بھی اس کے اسٹوڈنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ علماء کے دشمن ہوں گے، ان سے متنفر ہوں گے. وہ اصل روایات کے دشمن ہوں گے، منکر ہوں گے. قرآن و حدیث کی اصل تشریحات کے منکر ہوں گے. جاوید غامدی کو آپ دیکھ لیں، انکار حدیث کا نظریہ رکھنے والا یہ شخص ہے. ہر طرح سے نوجوانوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اس نے. جو بھی سوال پوچھو تو انہوں نے کہا یار اس طرح کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے دین میں، تو مولوی نے خود بنایا ہوا ہے. داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، ہر چیز کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ عرب کا کلچر تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح کے حدیث کے انکاری شخص کو ملحد نہیں کہا جائے گا تو پھر اور کیا کہا جائے گا. تو ایسوں کے پیروکار بھی الحاد اختیار کرتے ہیں. تو یہ الحاد کی بنیادی اسباب ہیں. چھٹا پوائنٹ آج کا ہے الحاد کے معاشرے پر منفی اثرات. میں جلدی وائنڈ اپ کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً. میں 5 سے 10-15 منٹ کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر لوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروپس میں شیئر کریں، تاکہ ہماری اس گفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں اور اس سے فائدہ حاصل ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. الحاد کے معاشرے پر کیا منفی اثرات ہیں؟ چند اثرات سنیے. الحاد کی وجہ سے معاشرے میں ذات باری تعالیٰ پر اعتراض ہو رہے ہیں. اب کیا اعتراضات ہو رہے ہیں؟ بھائی وجود خدا ہی نہیں ہے، کائنات خود بخود بنی ہے، یہ انسان بندر سے بنا ہے، یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ قدرتی قوانین کے تحت چل رہا ہے، اس میں خدا کا معاذ اللہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. پھر یہ اعتراض کرنا کہ اچھا اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو پھر لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں خدا بہتر رزق دینے والا ہے. پھر معاذ اللہ یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اچھی صورت بنانے والا تو لوگ لنگڑے، اپاہج، پیرالائزڈ بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے تو بعض امیر اور بعض غریب کیوں ہیں؟ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. اسی طرح اسلام پر اعتراضات کہ دین اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا، اس میں جہاد یہ امن کے خلاف ہے، قربانی یہ جانوروں پر ظلم ہے، پردہ یہ عورتوں پر ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ. قرآن پر اعتراضات، یہ بھی ایک اثر ہے منفی، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں، الہامی کتاب ہی نہیں. اگر آپ قرآن کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ اس میں تضاد کیوں پائے جا رہے ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. لیکن بعض اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں خبیث مرد کو ایک نیک بیوی مل جاتی ہے. اسی طرح اس کا الٹ بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں. تو پھر یہ کیوں ہے؟ جب کہ کہا گیا کہ ایک برے مرد کے لیے بری عورت کے لیے برا مرد ہے، اسی طرح نیک وکاروں کے لیے آپس میں اس طرح کے رشتے ہیں، تو پھر اس کا تضاد معاشرے میں کیوں نظر آتا ہے؟ یہ خبر قرآن کی معاملہ جھوٹی ہے. اسی طرح معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراضات ہو رہے ہیں کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی، معاذ اللہ. یہ تو
عیش و عشرت کے لیے کی معاذ اللہ، چھوٹی سی بچی سے شادی کر لی اور تلوار کے ذریعے اپنی بات منوائی اور عجیب و غریب نام کی کتابیں بھی لکھیں. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان محفوظ فرمائے. اس طرح کے عجیب و غریب اعتراضات ہو رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ حدیث کی جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں، وہ تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اچھا، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام پہنچانا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں پہنچایا، اس کو نبی کی کیا ضرورت تھی، کیا وہ نبیوں کا محتاج ہے؟ عجیب و غریب اعتراض. اچھا، اسی طرح ہمارے معاشرے میں فحاشی و عریانی الہات کی وجہ سے پھیل رہی ہے، زنا و بدکاری پھیل رہی ہے، حساب و کتاب قبر و حشر کے خوف میں کمی آ رہی ہے. جب یہ خوف ختم ہو جائے گا کہ آگے ہم نے حساب دینا ہے، تو دنیا میں اس نے تو اپنی مرضی سے جینا ہے نا، پھر گناہوں بھری زندگی جینی ہے اس نے. جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ آگے مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا دنیا میں. اور یہ ہمارے یہ الہات کا یہ اثر ہے ہمارے معاشرے میں. اسی طرح مادر پدر آزادی، میرا جسم میری مرضی، جو چاہوں میں کروں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. اور آپ دیکھیں یہ اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو معاشرے میں. یہ میرا جسم میری مرضی، یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں نعرے لگ رہے ہیں نا. کس کی وجہ سے لگ رہے ہیں؟ الہات کی وجہ سے. اسی طرح اسلامی احکامات سے روگردانی، نماز انکار، روزہ انکار، حج کی اہمیت نہیں، قربانی کی اہمیت نہیں، نہ حقوق اللہ کی پاسداری کرنی ہے، نہ حقوق العباد پورے کرنے ہیں، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. اسی طرح ایک منفی اثر ہمارے معاشرے میں عورت اور دولت کی ہوس کا بڑھنا ہے. آپ جتنے بھی ملحدین کو دیکھ لیں، وہ عورت کے پجاری ہوں گے، عورتوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، عورتوں سے لذت اٹھانے والے ہوں گے حرام طریقے سے، اور دولت کے پجاری. دو ان کا کام ہے، عورت اور دولت. یہ ملحدین کی محبوب ترین صفات ہیں، مرغوب چیزیں ہیں یہ دو، دولت اور عورت. یہ ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. بچہ بھی بالغ بھی نہیں ہوتا، عورت کی طرف مائل ہو رہا ہے. کیوں؟ الحاد اتنا پھیل چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں، اس کے احکامات کی پاسداری ہی نہیں ہو رہی گھر میں. تو ظاہر ہے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی الحاد کی طرف راغب تو ہوگا. ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہونا، یہ بھی ایک اثر ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر وہ چیز جو ظلم و ستم کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے وہ الحاد ہوگا. کیونکہ اسلام ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے، حقوق العباد کی پاسداری کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. تو جو ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ روایت ہوتی ہے؟ تو ظلم و ستم کرنے والا کون ہوگا؟ جو ان روایات سے دور ہوگا، اسلامی احکامات سے دور ہوگا، لیکن وہ الحاد کے قریب ہوگا. اور یہ اثر ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی یا خاتمہ ہونا، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی اگر محبت میں کمی ہوگی تو انسان الحاد کی طرف راغب ہوگا. اور معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا خاتمہ دل سے ہو گیا تو وہ ملحد ہو جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں عقیدہ توحید کیا ہے، کتنی معلومات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں کتنی ہے. جب محبت نہیں ہوگی تو انہوں نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے قریب. اس کے بارے میں تو محبت ہی نہیں، عقیدہ ہی پتہ نہیں. تو ظاہر ہے پھر دوسرا راستہ الحاد ہے جس کے قریب ہو جائیں گے، اور جا رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں. اور جن کے دل میں بالکل ہی محبت معاذ اللہ تعالیٰ کی ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر الحاد اختیار کر لیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک الحاد کا منفی اثر ہے کہ علماء دین کے حوالے سے دل میں نفرت پیدا ہونا. سب سے زیادہ میمز مذہبی طبقے کے بارے میں بن رہی ہیں. ایسے عجیب و غریب علماء کرام کے بارے میں میمز بن رہی ہیں، مزاحیہ پوسٹ بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں. جب ان سے متنفر ہوں گے تو اس کے قریب نہیں جائیں گے، جب اس کے قریب نہیں جائیں گے اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، ظاہر ہے پھر وہ الحاد کے قریب ہوں گے. اور اس معاملے میں میں کہتا ہوں ملحدین تقریباً کامیاب ہیں اس ٹارگٹ میں کہ انہوں نے عوام کو علماء سے متنفر کیا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو علماء سے دور ہے، اور وہ کہاں ہے؟ پھر الحاد کے قریب ہے. کیونکہ علماء کرام ہمیں دین کے قریب، اللہ کے قریب لانے کی دعوت پیش کرتے ہیں. تو جب انسان اللہ سے دور ہوگا تو وہ الحاد کے قریب ہوگا. اور اللہ کے قریب لانے والے تو علماء تھے، تو ان کے دلوں میں نفرت الحاد نے پھیلائی ہے. یہ بھی ایک منفی اثر ہے. اسی طریقے سے شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹوپی کا مذاق کبھی اڑایا جاتا ہے،
داڑھی والے کو مولوی مولوی کہہ کر مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی حج کا مذاق، قربانی کا مذاق کہ جانور پر ظلم ہے وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں جو لڑکی پردہ کرتی ہے اس کا کتنا مذاق اڑاتی ہیں اس کی سہیلیاں یا اس کی کلاس فیلوز. معاشرہ، ایک لڑکی کے بارے میں پتہ لگا کہ اس نے پردہ اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے سارے رشتہ دار اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہمارے گھر میں تو کسی نے پردہ نہیں کیا، تم نے یہ کیا شروع کر دیا ہے. تو اس کا مذاق اڑا اڑا کر اس کو بے پردہ کر دیا، وہ ماڈل بن گئی، میڈیا پہ آنے لگی. تو اس الہاد کا کتنا غلط اثر ہوا. تو جتنے بھی شاعر اسلام اس کا مذاق اڑانا، نظریات کے بارے میں مذاق اڑانا، کرامت کا مذاق، اولیاء کرام کا مذاق، باب تشائی کوئی نہیں، کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ کتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، علم کے پہاڑ سمندر گزرے ہیں، ان کو ایک منٹ میں کہہ دینا تشائی کوئی نہیں. امام غزالی تشائی کوئی نہیں، امام سیوطی تشائی کوئی نہیں، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دینا کہ نبی تشائی کوئی نہیں. باقی پیچھے کیا بچا پھر؟ ہر چیز کے بارے میں مذاق اڑانا، ہر چیز کے بارے میں. جب آپ کسی چیز کے بارے میں مذاق اڑائیں گے وہ چیز آپ کے نظر کے اندر معمولی سی ہو جائے گی، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی. جب حیثیت ختم ہو جائے گی تو اس کی بات کی وقت بھی ختم ہو جائے گی. پھر دشمن آپ سے جو بات منوائے وہ منوا سکتا ہے. اور یہی ہمارے خلاف ہو رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے علماء کرام سے دور کیا گیا، پھر ہماری شعائر اسلام کا مذاق اڑایا گیا. اب ہمیں ہر بات آسان لگتی ہے، جنت کا مذاق اڑا لو، دوزخ کا مذاق اڑا لو، فرشتوں کا مذاق اڑا لو، کوئی مسئلہ نہیں. اسٹیج ڈراموں کے اوپر دیکھیں آپ کیا کیسے جملے بولے جاتے ہیں. یاد رکھیے جنت، دوزخ اور ملائکہ کرام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. یہ ہے منفی اثرات. 7واں پوائنٹ ہے الہاد کا رد کیوں ضروری ہے. ان تمام بیان کردہ جتنے بھی منفی اثرات بیان ہوئے، اس کے پیش نظر الہاد کا رد کرنا بہت ضروری ہے، اور الہاد کا رد ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. دوسری وجہ الہاد کا رد اس لیے ضروری ہے کہ میڈیا کے ذریعے الہاد بچے بچے تک پہنچ چکا ہے. چھوٹا بچہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا وہ بھی اسلام کو سیریس نہیں لے رہا، بوڑھا بھی سیریس نہیں لے رہا. کیوں؟ الہاد اتنا عام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ختم ہوئی، اس کے احکامات ہمیں معمولی لگنے لگے. اور یہ بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل جو پہنچ چکا ہے، اور عجیب و غریب وہ چیزیں دیکھ کر پھر سوالات کرتا ہے، امی یہ کرامت کیا ہوتی ہے، یہ معجزہ کیا ہوتا ہے، یہ فلاں کیا ہوتا ہے. تو اس لیے الہاد کا رد کرنا انتہائی ضروری ہے. ایک اور وجہ سنیے، ملحدین رب کائنات رب العالمین ذات باری تعالیٰ کا انکاری ہوتے ہیں. وہ رب جو سب کے پالنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو سانس دینے والا ہے، سب کو نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، یہ لوگ اسی کا انکار کر دیتے ہیں. اب بتائیں ایسے لوگوں کا رد ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آج کوئی شخص ملک کے کسی قانون کا انکار کر دے اس کو غدار کہا جاتا ہے اور اس کو سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. تو جو لوگ اس پوری کائنات کے رب کا انکار کر دیں، بتائیے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ، ایسے علم کا کیا فائدہ، ایسی صلاحیت کا کیا فائدہ کہ ہماری ناک کے نیچے رب تعالیٰ کے انکاری ہوں، مذہب کے خلاف بات کرنے والے ہوں، اسلام کے خلاف بات کرنے والے ہوں، اور ہم سکون سے سوئے پڑے رہیں. ایسے ایمان کی دیکھیں کیا حیثیت ہوگی، ایمان کی کیا یہ کیفیت ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کریں اور ہم سکون سے بیٹھے رہیں. تو بتائیے کہ الہاد کا رد بھی کیوں نہ ضروری ہو. میرے رب کا انکار کر دے کوئی اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ الہاد کا رد اس لیے ضروری ہے کہ الہاد ہی ہر فساد کی جڑ ہے. میں نے ابھی آپ کو اتنے 15 تقریباً منفی اثرات بتائے معاشرے میں. بتائیے یہ سارے وہی برائیاں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، فحش و ریانی، بدکاری، زنا، لوٹ کھسوٹ، ظلم و ستم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، علماء کرام سے دوری، یہی برائیاں ہیں نا ہمارے ارد گرد. اور ان تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ الہاد. تو جب تک جڑ ختم نہیں کی جائے گی درخت پر شاخیں اگتی رہیں گی. تو یہ جو الہاد کا ایک یہ درخت ہے، اس کے اوپر ہر گناہ کی شاخ موجود ہے، اور ان تمام گناہوں کی شاخ، تمام فتنوں فساد کی جو جڑ ہے وہ الہاد ہے. اگر اس جڑ کو کاٹ کے سے پھینک دیا جائے ہر فتنے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے اس کے رد پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کا رد ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. آخری پوائنٹ، اس کے بعد خلاصہ بیان کرتا ہوں، وہ ہے ائمہ مساجد اور خطباء کا رد الہاد میں کیا کردار ہے.
ایک امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ہنستے بھی تھے، کھیلتے بھی تھے، لیکن مزاح بھی کرتے تھے، لیکن جب سے یہ امت ہمارے پیچھے چلنے لگی ہے، ہماری پیروی کرنے لگی ہے، ہم نے کھیلنا چھوڑ دیا، ہنسنا چھوڑ دیا، اس فکر میں کہ اس امت کی نظریں ہم پر ہیں، ان تمام لوگوں کی نظریات کو سدھارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم خود ہی سیدھے نہیں ہوں گے، رائے حق پر نہیں ہوں گے، ہم خود اگر کھیل کود میں مذاق میں لگے رہیں گے تو اس امت کو رائے حق پر کیسے گامزن کریں گے؟ تو جو امام ہوتا ہے، امام، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے نظریات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس پر عوام ہوتی ہے اور وہ عوام ڈائریکٹ اس کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے۔ اب ائمہ کرام کا کیا کردار ہو سکتا ہے، سنیے۔ پہلا پوائنٹ، رد الہات کی اہمیت کو سمجھنا۔ پہلے آپ اس کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ رد الہات کتنا ضروری ہے، اور اس رد الہات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے منفی اثرات دیکھیں کہ معاشرے میں کتنے منفی اثرات اس الہات کی وجہ سے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں جس کی جڑ یہ الہاد ہے۔ اس لیے اس کا الہاد کا رد کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس اہمیت کو سمجھیں گے تو اس پر کام کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور ضروری بھی ہوگا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات ہو رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات ہو رہے ہیں، قرآن پر اعتراضات ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو رہا ہے، فحاشی، عریانی، بدنگاہی، زنا، بدکاری یہ عام ہو رہی ہے، اور اس کی جو جڑ ہے، اس کی ان تمام فتنوں کی جڑ، فساد کی جڑ وہ الہاد ہے۔ جب آپ اس الہاد کا اثر معاشرے میں دیکھیں گے تو پھر آپ کا اس کا رد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس رد الہاد کی اہمیت آپ کے دل میں اجاگر ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ رد الہاد کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ نمبر 2، رد الہاد میں سنجیدگی سے کام کرنا ہے۔ آپ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اس فتنے کے خلاف کام کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ۔ اب کام کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ مصنف بن سکتے ہیں، کوئی کتاب رد الہاد پر لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بولتے بہت اچھا ہیں، بیان بہت اچھا کرتے ہیں، مقرر بہت اچھے ہیں، تو آپ تقاریر بیان کر سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پر اپنا چینل بنا کر اس کے خلاف ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے طریقے ہیں۔ اچھا، آپ ڈیبیٹر بن سکتے ہیں، مناظر بن سکتے ہیں کہ ملحدین سے آپ مناظرے کر سکتے ہیں اگر آپ میں یہ مناظرانہ انداز موجود ہے، لیکن کام سنجیدگی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ تیسرا، رد الہات پر مشتمل کتب کا خصوصی مطالعہ کرنا۔ مطالعہ تو ویسے ہی امام صاحبان کو کرنا چاہیے، مطالعہ تو صبح شام کتابیں آپ کے ارد گرد ہوں، PDF نہیں، ہارڈ کاپی آپ کے ارد گرد ہوں، اور آپ مطالعہ بہت زبردست مطالعہ کریں۔ پھر الہات کے حوالے سے پڑھیں، رد الہات پر کتابیں پڑھیں، قرآن و حدیث کے اوپر مطالعہ آپ کا مضبوط ہو، اسلام کا مقدمہ آپ کو پتہ ہو، اہل سنت کے معاملات پتہ ہوں، ضروریات دین کا پتہ ہو، فرائض علوم پتہ ہوں، اسلام کی بنیادی تاریخ پتہ ہو، کیونکہ ملحدین تاریخ پر، قرآن مجید کی آیات پر، احادیث کی روایات پر اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کا مطالعہ مضبوط ہو۔ پھر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، ائمہ کرام یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے مہینے کے 4 جمعوں میں سے ایک جمعہ رد الہات کے موضوع پر پڑھانا ہے۔ 3 جمعے آپ جس موضوع پر پڑھائیں جو آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کم از کم ایک جمعہ رد الہات پر پڑھائیں۔ وجود خدا پر دلائل، وجود کائنات کا خالق کون، کائنات کا خالق کون، یہ ٹاپک ہو سکتا ہے۔ کیا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ ٹاپک ہو سکتا ہے۔ ملحدین کے اسلام پر اعتراضات کے جوابات، یہ ٹاپک ہو سکتا ہے۔ ملحدین کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات، یہ ٹاپک ہو سکتا ہے۔ الہاد کا معاشرے پر منفی اثر، یہ ہو سکتا ہے۔ رد الہاد میں نوجوانوں کا کردار، یہ ہو سکتا ہے۔ ملحدین کا رد قرآن کی روشنی میں، یہ ٹاپک ہو سکتا ہے۔ تو کم از کم ایک ٹاپک آپ ضرور رد الہاد پر پڑھیں۔ میں اس کے حوالے سے آپ کو چند کتب کل بتاؤں گا۔ دوسرا، اس کے علاوہ نوجوان نسل کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رابطہ قائم کرنا اور ان کے شکوک و شبہات کو احسن طریقے سے دور کرنا، یہ بھی ائمہ کرام کی ذمہ داری ہے، اور اس میں بھی اپنا کردار ان کو نبھانا ضروری ہے۔ یعنی ان کو حقیر نہ سمجھے، نوجوانوں کو، اگر داڑھی نہیں رکھی تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی گناہ کو تو آپ انہیں دل میں نفرت ہونی چاہیے گناہ کے حوالے سے، لیکن گناہ گار کے حوالے سے یہ ضرور نرمی ہو کہ میرے قریب آئے گا تو یقیناً گناہوں سے بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ، داڑھی بھی رکھ لے گا، نمازی بھی بن جائے گا۔
تو جب آپ پہلی بار ہی اس کو حقارت سے گفتگو کریں گے، اس کو ایک ایسا تاثر دیں گے کہ یار تیری کوئی حیثیت نہیں، تو یقیناً نوجوان دور ہوگا، اور آپ سے دوری کا مطلب کہ وہ الحاد کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پیار و محبت حکمت عملی کے ساتھ نوجوانوں کو اپنی طرف قائل کرنا ہے۔ اپنی شخصیت کو ہر دل عزیز بنانا، اگلا پوائنٹ ہے اپنی شخصیت کو ہر دل عزیز بنانا ہے، یعنی ظاہری طور پر بھی اپنا جو آپ کا گیٹ اپ ہے وہ بڑا زبردست ہونا چاہیے، خوبصورت امامہ، خوبصورت لباس، گفتگو اچھی ہو، آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہو، پیارا لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو سکے تو مہنگا لباس ہو، مہنگی گھڑی پہنے، بے شک آپ مہنگی گاڑی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ ملنسار ہوں، دوسروں کے دکھ میں شریک ہونے والے ہوں، یہاں پر کوئی علاقے میں کسی کا اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو تعزیت کے لیے جائیں، عیادت کے لیے جائیں۔ تو ظاہری طور اور یعنی ظاہری اور باطنی طور پر تربیت یافتہ ہونا ائمہ کرام کا ضروری ہے، تبھی یہ اپنے رد الحاد میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ کرام اپنا کردار یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ فروعی مسائل کی بحث سے اجتناب کریں۔ جب آپ فروعیات میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی تو یہ نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے، تو جب اس میں پڑھیں گے تو نوجوان پھر ایک قسم سے بیزار بھی ہوگی اور اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوگا، چونکہ اب وقت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ الحاد پر کام کرنا ہے، رد الحاد یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، لہٰذا الحاد کے اوپر کام کریں، الحاد پر توجہ دیں۔ اصولیات، لوگ تو اصول کا انکار کر رہے ہیں اور ہم فروعات پر دلائل دے رہے ہیں، تو یہ بات جچتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا 3 جمعے بھلے پڑھائیں آپ جس موضوع پر بھی، لیکن کم از کم 1 جمعہ رد الحاد پر ضرور ہو، کیونکہ اس کا تعلق اصولیات سے ہے، اور جو انسان دین کا انکار کر دے، خدا کا انکار کر دے، تو پھر باقی دلائل اس کو دے بھی دیں تو کیا فائدہ؟ تو پہلے تو کم از کم اس کا ایمان ہم نے بچانا ہے نا۔ اسی طرح آخری پوائنٹ ہے کہ انداز بیان و خطاب کی تربیت حاصل کرنا۔ بعض ائمہ کرام بہت اچھا بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا انداز اتنا جوشیلا ہوتا ہے کہ وہاں وہ چلتا نہیں ہے۔ ایسی ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوتی ہے سامنے کہ آپ بہت جوشیلا بیان کریں گے نا تو شاید متاثر ہونے کے بجائے وہ متنفر ہو جائے گی کہ یار یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی، اتنا جوشیلا بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہاں بعض علاقوں میں جوشیلا بیان چلتا ہے، وہاں اگر آپ آرام سے بات کریں گے تو آپ کی چلے گی نہیں، سنی نہیں جائے گی۔ تو یہ حکمت عملی دیکھ لی جائے، موقع محل کے مطابق گفتگو کی جائے، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، یہ روایت ہے۔ تو جس طرح کا ماحول ہو، جس طرح کی گیدرنگ ہو، اس طرح کی گفتگو کرنی آنی چاہیے۔ عربی پر گرپ ہو، اردو پہ اچھی آپ کی مہارت ہو سکے تو انگلش آپ کو آتی ہو، تو انشاءاللہ آپ کی اس طرح گفتگو بھی اچھی ہوگی، بیان کرنے کا کانفیڈنس بھی مزید بڑھے گا، بڑے لیول پر بیان کر سکیں گے۔ 4 منٹ رہتے ہیں، خلاصے کلام یہ ہے کہ امام کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے امام کو بہت فضیلت دی ہے، امام کو علاقے کا سردار بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، وہ جو چاہے منوا سکتا ہے۔ الحاد کی تاریخ بیان کی گئی کہ ہر حق کو چھوڑ کر باطل کا رستہ اختیار کرنا یہ الحاد ہے، اور وجود خدا اور مذہب کا انکار کرنا الحاد کہلاتا ہے، ایسے شخص کو ملحد کہتے ہیں۔ الحاد کے مختلف اسباب ہیں، آزاد خیالی، علماء کرام سے دوری، اسی طرح مادہ پرستی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی، غربت، دشمنان صحابہ اور اولیاء کرام سے دشمنی وغیرہ۔ اور الحاد کے بہت سے معاشرے میں منفی اثرات ہیں، اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، قرآن پر اعتراضات ہو رہے ہیں، دین پر اعتراضات ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہو رہے ہیں، ہر طرح کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے، فحش اور یعنی ظلم و ستم، لوٹ کسوٹ بڑھ رہی ہے، علماء کرام سے لوگ دور ہو رہے ہیں، یہ منفی اثرات ہیں، اس لیے ان کا رد کرنا ضروری ہے، کیونکہ الحاد بچے تک پہنچ چکا ہے، میڈیا کے تھرو ہر چھوٹا بڑا بچہ یوں سمجھیے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی الحاد سے وابستہ ہو رہا ہے یا معذلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے الحاد کا رد کرنا بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ ملحدین اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں، لہٰذا ایسے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے ہمیں بھی اس کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور اس کا رد کرنا چاہیے۔ ائمہ کرام کا اس میں بڑا کردار ہے کہ وہ اس کی رد الحاد کی اہمیت کو سمجھیں، سنجیدگی اختیار کریں اور رد الحاد کے اوپر مشتمل کتب کا مطالعہ کریں۔ ہر مہینے 4 جمعے سے کم از کم 1 جمعہ رد الحاد کے موضوع پر پڑھائیں، نوجوانوں کو پیار و محبت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ان کے اپنی طرف قائل کریں، اسلام کی طرف مائل کریں، ان کے ساتھ رابطہ بڑھائیں اور ان کے شبہات کو، شکوک و شبہات کو احسن طریقے سے دور کریں۔ اسی طرح ائمہ کرام اپنی شخصیت کو ہر دل عزیز بنائیں، فروعی مسائل سے اجتناب کریں اور اپنے انداز بیان کو، خطاب کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ تو یہ ہے ہمارے اس بیان کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔